اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ خلوص نیت کی کیا اہمیت ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ تمام ظاہری باطنی اعمال، اقوال، احوال میں نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ سورۃ البینہ آیات نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا ہے کہ عبادت کریں، اللہ کی دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ ہرگز اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، لیکن اللہ کے حضور تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اس احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ جس شخص کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جہاں کی اس نے نیت۔ ایک اور جگہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک لشکر کعبۃ اللہ پر چڑھائی کرے گا، جب وہ چٹھیل میدان میں پہنچ جائے گا تو ان کے اگلے پچھلے لوگوں کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیسے ان کے اگلے اور پچھلے لوگوں کو زمین میں دنسا دیا جائے گا؟ حالانکہ ان میں بعض کاروباری لوگ بھی ہوں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو حملہ آور میں سے نہیں ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے اور پچھلے تمام زمین میں دنسا دیے جائیں گے اور پھر ان تمام کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھا لیا جائے گا۔ ایک اور حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو جہاد کے لیے نکلو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مکہ سے ہجرت کی اجازت نہیں، کیونکہ فتح کے بعد مکہ دارالاسلام بن گیا۔ ہجرت کا نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب مکہ دارالاسلام بن گیا ہے۔ ہجرت تو دین کی خاطر ہوتی ہے، جہاں دین کی خاطر مشکلات ہوں، جہاں دارالحرب ہو اور مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہو تو وہاں کے مسلمانوں کو ہجرت کر سکتے ہیں۔ اس حدیث میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اب مکہ قیامت تک دارالاسلام ہی رہے گا، غیر مسلموں کے قبضے میں نہیں آ سکتا۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نہ تو تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دراصل حسن نیت سے مراد کیا ہے؟ کسی کام کو کرنے سے پہلے جب ہم اس کا ارادہ کر کے اس کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جب دل اور دماغ دونوں میں اس کام کو کرنے کا ارادہ پختہ ہو جائے تو اسے نیت کہتے ہیں۔ اگر کسی کام کو اچھے خیال سے نیک ارادے سے کیا جائے تو اسے حسن نیت، اور اگر برے سے کیا جائے تو اسے بد نیت کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی نیک کام کی نیت کر لے لیکن کسی مجبوری کے باعث نہ کر سکے، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر وہ عمل کر لے تو پھر اس عمل کے کرنے پر 10 گنا اجر لکھا جائے گا۔ جو کوئی ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنایا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں بہت سے
अमल बिला झिझक करते हैं, लेकिन वो रायगा जाते हैं। जो अमल नीयत और इरादे के बगैर किया जाए वो अमल नहीं बल्कि फ़ाल कहलाता है। उसका कोई अजर नहीं होता, क्योंकि ये अमाल हमारी आदतें हैं। अफ़आल और अमाल में फ़र्क है। जो काम बगैर इरादे के किए जाएं वो अफ़आल और आदात में है, और जो काम इरादे के साथ किए जाएं वो अमाल है। फ़ाल पर अजर नहीं, चूँकि वो आदत है। अमल का अजर है, इसलिए कि वो इबादत है। अगर हम चाहें तो जिंदगी का हर लम्हा इबादत बना लें, लेकिन अफसोस कि हमने सारी जिंदगी बेकार कर रखी है। हमारी जिंदगी के सब लम्हे रायगा जा रहे हैं। हम रोज खाना खाते हैं, मगर खाना खाते हुए कभी ऐसी नियत नहीं करते कि जिससे हमारा खाना भी इबादत में बदल जाए। हालांकि ये मुमकिन है अगर हम ये नियत करके खाएं कि इस खाने से अल्लाह की इबादत, अताअत और दीन में मुबीन की खिदमत के लिए मेरे जिस्म को कुव्वत मुयस्सर आए। इतनी नियत करने में हमारा कुछ भी खर्च नहीं होता, मगर जो कुछ रिज़्क़ हलाल में से खाया जाए इसका एक एक लुकमा इबादत बन जाएगा। बस इतनी नियत से हमारे खाने को इबादत बना दिया जाएगा। और हम कोई भी चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, कोई माल खर्च करते हैं, कोई अमाल करते हैं, कोई नेकी करते हैं, अगर हम दिखावे के लिए करेंगे तो वो कबूल नहीं होगी। अगर वही नेकी हम इसलिए करें कि अल्लाह ताला हमें अपने बारगाह में कबूल कर ले और इसके इवज़ अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए, तो वो नेकी हमारे लिए बाइस नजात बन जाएगी। जैसे हम कुर्बानी करते हैं तो हम वो कुर्बानी बज़ाहिरी अगर हम इसलिए करेंगे कि हमारी लोगों में शान शौकत हो, या कोई भी हम लोगों किसी गरीब की मदद करते हैं तो इसलिए करते हैं कि हमारी लोगों में इज्जत बने, मकाम बने, लोग कहें कि ये बहुत सखी इंसान है, इसने बहुत दिया है, इसने लोगों की इतनी मदद की है और दिखावे के लिए दिया है। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब भी कोई नेक अमाल करे तो ऐसे करें कि उसका गवाह सिर्फ अल्लाह के अलावा और कोई इंसान ना हो, ताकि वो नेकी आग के लिए मोतबर बन जाए, वो दिया हुआ आग के लिए आखिरत में काम आए। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इस नियत को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।